حدیث یہ ہے، ان میں سے ایک حدیث سنے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوہے کو دیکھا تو فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک قبیلہ تھا، وہ رات کو سوئے پھر کسی کو نہیں پتہ چلا کہاں گئے، اور جب میں چوہے کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ یہ وہی بگڑی ہوئی قوم ہے۔ اور فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ چوہے کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جائے تو وہ نہیں پیتا، اور کسی چیز کا دودھ ہو تو وہ پی لیتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کو اونٹنی کے دودھ کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی۔ آپ کو عرق النساء، یہ ٹانگ کے اندر ایک درد ہوتا ہے جس کو شٹیکا کہتے ہیں، یہ مسئلہ تھا، تو اونٹنی کے دودھ سے وہ زیادہ ہو جاتا تھا، تو آپ نے اپنے اوپر اس کو منع کر لیا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفس۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے اس کو منع کر لیا، تو بنی اسرائیل اونٹنی کے دودھ کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے نہیں پیا تو ہم بھی نہیں پیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی چوہے کے سامنے اگر اونٹنی کا دودھ رکھا جائے تو وہ نہیں پیتا، یہ نشانی بھی بتائی۔ لیکن دوسرے مفسرین جو ہیں اور محدثین وہ ان حدیث کو بھی منسوخ مانتے ہیں۔ بہرحال اس مسئلے میں امت کا اختلاف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گو آئی، گو جس کو ہماری ہدکو زبان میں کسکرو کہتے ہیں یا آپ لوگ کرو کہتے ہیں، اور سسمار اردو میں کہتے ہیں، گو جب آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی منع کیا اور خود بھی فرمایا کہ پہلی قوموں میں سے کوئی قوم بگڑی تھی اور مجھے خیال ہے کہ یہ وہی نہ ہو۔ اور یہ صحیح حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں، مشکاہ شریف کے اندر بھی ہے۔ اس طرح کی کچھ باتیں ہیں جن کو لے کر ابن العربی یہ کہتے ہیں اندلسی احکام القرآن کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں کہ وہ قومیں اب بھی چل رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کا سلسلہ آگے جاری ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک بندریہ کے رجم کرنے والی حدیث آتی ہے، وہ ایک ذرا تفصیلی مسئلہ ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے وہ بیان کیا جائے گا۔ اور اس میں اور یہ جو اقرا والا مسئلہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں، وقت کافی ہو گیا ہے، تھوڑی سی انشاءاللہ دعا بھی کرنی ہے سورہ فاتحہ پڑھا کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔